بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس چل رہی تھی۔ آج 10ویں کلاس ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کا پہلا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ہمراہ جب شیب ابی طالب سے باہر نکلے، 3 سال کی سختیاں، 3 سال کی تکلیفیں، 3 سال کی مصیبتیں جب جھیلیں، تو جو خاندان کے عموماً بوڑھے لوگ تھے، ان کی طبیعتوں نے ان 3 سال کی سختیوں کو، اس کے اثرات قبول کیے۔ مثلا اگر ہم صرف ابو طالب کی بات کریں تو شیب ابی طالب سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سمیت باہر نکلے تو ابو طالب کی عمر اس وقت 85 سال کی ہو چکی تھی۔ اب 85 سال کا ایک بوڑھا بندہ شیب ابی طالب کی سختیاں جب برداشت کرے گا تو اس کی طبیعت کے اوپر لازمی اس کا اثر پڑے گا۔ گھاس کھانا، پتے کھانا، پانی کا بروقت نہ ملنا، کھانے کا بروقت نہ ملنا یا خوراک ناقص ملنا، ان سب چیزوں کا اثر جو ہے وہ اس وقت جو بوڑھے لوگ تھے ان کی طبیعتوں کے اوپر پڑا، اس کا اثر، بیماریاں مزید بڑھ گئیں، اور یہی بیماری ابو طالب کے اوپر بھی آئی۔ تو شیب ابی طالب سے باہر نکلنے کے بعد ابو طالب بیمار پڑ گئے۔ جب بیمار پڑ گئے تو قریش مکہ والے وفد بنا کے ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے ابو طالب، ہم آپ کے مقام اور مرتبے سے بخوبی واقف ہیں، اب چونکہ آپ کو بیماریوں نے گھیر لیا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں ہی آپ کے بھتیجے اور ہمارے درمیان جو اختلاف ہے اس اختلاف کو آپ دنیا میں ہی، اپنی زندگی میں ہی حل کر کے جائیں۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے بھتیجے کو بلاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، یہ تمہارے خاندان کے، تمہارے قبیلے کے لوگ آئے ہیں تم سے بات کرنے کے لیے، ان کی بات سنو۔ ابو جہل، ابو لہب بولے کہ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ محمد جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، تو وہ کہانی ختم ہو جانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب پس منظر کے جواب میں ایک ہی بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا چچا، میں ان کو ایک بات کہتا ہوں، اگر یہ میری ایک بات مان لے تو یہ لوگ عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے۔ تو ابو جہل بولا کہ بھتیجے تم ایک بات نہیں، تم 10 بات کہو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو جب تم اس کلمے کو مان لو گے، اس کلمے کی صداقت پر یقین کر لو گے، تو تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ سرداروں کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے کہ محمد تو اس کلمے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہماری اور محمد کی کبھی صلح نہیں ہو سکتی، ہمارا جھگڑا چلتا رہے گا۔ یوں یہ وفد جو ابو طالب سے مذاکرات کرنے کے لیے آیا تھا، یوں وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مختصر جواب سے یہ لوگ واپس جو ہے وہ ناکام ہو کے آئے، اور اسی اثنا کے اندر ابو طالب کی بیماری میں اضافہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ محو گفتگو ہوتے تو آپ ان سے کہتے تھے کہ چچا آپ میرا کلمہ پڑھ لیجئے۔ تو وہ ابو طالب ان سے کہتے کہ بھتیجے، مجھے تمہارے اوپر یقین ہے، تمہارے دین کے اوپر بھی یقین ہے، لیکن میں عبد المطلب کے دین کے اوپر، اس کی ملت کے اوپر قائم رہوں گا۔ تو آخری وقت تک ابو طالب جو ہے وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا۔ تو آخری وقت جب ان کا مرض الموت کا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا بھی کہ چچا آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، تاکہ میں کل قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حضور آپ کے کلمے کی گواہی دے سکوں۔ تو ابو جہل پاس کھڑا تھا، اس نے کہا کہ ابو طالب، مرتے ہوئے تم اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لو گے، عبد المطلب کی دین ملت کو چھوڑ دو گے، دنیا تمہیں کیا کہے گی؟ اس طرح ابو طالب جو ہے وہ ابو جہل کی باتوں میں آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھے بغیر وہ دنیا سے چلے گئے۔ لیکن بہرحال وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے ہمدرد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے، بہت بڑا سہارا تھے دنیاوی اعتبار سے ابو طالب۔ لیکن جب یہ سہارا دنیا سے چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے اس دعوت کے اندر وقتی طور پہ تھوڑی سستی پیدا ہوئی، کہ جو راستے ابو طالب کی وجہ سے کھلے ہوئے تھے، ابو طالب کی وفات کی وجہ سے وہ راستے وقتی طور پہ تھوڑے مسدود ہو گئے۔